یہ وہ کتاب ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی برکت سے جناتوں اور شیاطینوں کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت اور رفعت کے شامیانے گر گئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے تو الفت قرآن پیدا کر۔ قرآن اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم اور بابرکت کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ چاہے اس کو مٹانے کے لیے رضوی جیسے ملعون کتنی بھی کوششیں کر لے، لیکن اس میں سے نہ ایک حرف کم ہو سکتا ہے، نہ ایک حرکت بدل سکتی ہے، نہ اس کا ایک نقطہ بدل سکتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی زبان مقدس ہے، بیان مقدس ہے، اور فصاحت اور بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، جس کے بارے میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے سچا ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور اس کے اندر ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حدیث کو میں نے شروع میں پڑھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس برکت والی کتاب سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو حق تعالی شانہ نے انسانوں کے لیے حسین اور خوبصورت تحفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس کتاب نے 23 برس کی تھوڑی سی مدت کے اندر پورے کائنات کے اندر انقلاب پیدا کر دیا، ایسا انقلاب کہ بڑے بڑے فصحاء، ادباء، بلغاء اور شعراء حیران رہ گئے کہ اس کی ایک ایک آیت پتھر دلوں کو موم کر دیتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر انسانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی برکت سے جناتوں اور شیاطینوں کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت اور رفعت کے شامیانے گر گئے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی برکت سے محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا سبق دیتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی برکت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی مثال پیش کرنے کے لیے ساری دنیا عاجز اور قاصر رہی۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے کے لیے عرب کے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ اور زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو پڑھنے سے زبان مزین ہو جاتی ہے، دل خوبصورت ہو جاتا ہے، آنکھوں میں نور آ جاتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود حق تعالی شانہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے ہوئے چمن میں بہار آئی ہے۔ لیکن آج کے اس نازک دور میں اس کو حفظ کرنے والوں کو، اس کو اپنے سینے میں اتارنے والوں کو، اس کو اپنی زبان سے مزین کرنے والوں کو دنیا حقیر اور ناسمجھ سمجھتی ہے۔ افسوس صد افسوس، اس پاکیزہ کلام کے بارے میں ہمارے یہ خیال ہے
جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأوها کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجات کو بلند کرتا جا، اور ایسے ہی پر جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ یہ وہ قرآن ہے جو دنیا کے لیے نعمت ہے، اس کا مقابلہ یہ زمین اور یہ آسمان اور یہ چاند سورج مل کر نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن اللہ کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا میرا اللہ امین ہے، جس کے ذریعے اتارا وہ فرشتہ روح الامین ہے، اور جس ذات پر اتارا گیا وہ دونوں جہاں کی عظیم ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امین ہے۔ جس شہر میں اتارا گیا وہ مکہ امین ہے، جس جگہ میں اتارا گیا وہ غار ہیرا امین ہے، جس مہینے میں اتارا گیا وہ تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ امین ہے، جس رات میں اتارا گیا اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، وہ شب قدر کی رات امین ہے۔ مگر آج ہم نے اس کی تعلیم کو بھلا دیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج ہم سے اربوں خربوں میل دور ہے، لیکن اس کی تپش ہم یہاں برداشت نہیں کر سکتے۔ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا، اس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، تن پر کپڑا نہیں ہوگا، پیروں میں چپل نہیں ہوگی، اور اس کی تپش سے لوگوں کے کھوپڑیاں ابل رہی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت حافظ قرآن کے ماں باپ کو وہ تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی کے آگے، جس کے نور کے آگے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے انبیاء وہاں موجود ہوں گے۔ حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امتی وہاں موجود ہوگا۔ وہ وقت ایسا ہوگا کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکے گا، ہر ایک اپنی جان کی منتیں کر رہا ہوگا، اور اس وقت ایسے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کو جہنم میں جانے کے علاوہ کوئی چھٹکارا نہیں۔ اس حافظ قرآن کی برکت سے ایسے 10 آدمیوں کو جنت میں جانا نصیب ہوگا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ مگر افسوس صد افسوس، آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ مسلمانوں، ہوش میں آ جاؤ، اس کی پاکیزہ تعلیم سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جب قرآن آیا تو عدل اور مکان میں عدل اور مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو حق غالب آ گیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیل گیا۔ جانے سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کتب خانے میں کون سی کتاب تھی؟ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ آج کی طرح ان کے وہاں کتب خانے بھرے ہوئے اور کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہو۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ان کے پاس ایک ہی کتاب تھی، اور وہ تھی قرآن کریم، جس کو لے کر وہ چلے اور اس کو لے کر آگے بڑھے، اور کامیابی ان کا مقدر چومتی گئی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت بدل دی۔ آج ہم اربوں خربوں ہیں، پھر بھی باطل قومیں ہم پر غالب ہیں، نہ جان ہماری محفوظ ہے، ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے بنے ہوئے ہیں، نہ مال ہمارا محفوظ ہے۔ آج کا تاجر اپنے سودے میں ملاوٹ کرتا ہے، جھوٹ بول بول کر اپنے سودے بیچتا ہے، ہمارا مال کہاں سے محفوظ ہوگا؟ نہ عزت و آبرو ہماری محفوظ ہے، ہماری ماں بہنیں بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہیں۔ ایک باپ اپنی جوان بچی کو ایجوکیشن کے پیچھے اسکولوں کے اندر اپنی بچی کو بھوکے بھیڑیوں کے بیچ بٹھا دیتا ہے، اور بیچ میں مرغی بیٹھی ہوئی ہے، کیا وہ بھیڑیے اس کو کھا نہیں جائیں گے؟ ہماری عزتیں کہاں سے محفوظ رہے گی؟ نہ ہمارے مساجد محفوظ، نہ ہمارے مدارس محفوظ۔ ہم نے دیکھا لاک ڈاؤن کے اندر مسجدیں ہماری، پھر بھی ہم کو اس میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، مدارس ہمارے، پھر بھی ہمارے بچے اس میں جا کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔
وہ عرب قوم جو اپنے باپ دادا کے زمانے سے جاہل اور ان پڑھ چلی آ رہی تھی، یہ وہ قوم تھی جس کے پاس عزت نہیں تھی، لیکن جب قرآن آیا تو ان کو عزتیں ملی۔ جن کو جہلائے عرب کہا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا اعزاز مل گیا۔ جن کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ان کو صحابہ کرام کہا گیا۔ جس زمانے کو جہالت کے زمانے سے یاد کیا جاتا تھا اس زمانے کو خیر القرون کا زمانہ کہا گیا۔ لیکن آج ہم نے ہمارے بچوں کو چند پیسوں کے خاطر، چھوٹی سی نوکری کے خاطر، دنیا کے کمانے کے خاطر آخرت سے غافل کر دیا۔ اگر چند پیسوں کے خاطر ہمارے بچوں کا مستقبل ہم خراب کرتے ہیں تو یاد رکھو ہم کو مرنا ہے، مر کر زندہ ہونا ہے، زندہ ہو کر خدا کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہر ظلم کا جواب دینا ہے۔ اسی پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔